اچھا، ذرا آنکھیں بند کریں اور سوچیں وہ وقت جب زندگی اتنی تیز نہیں تھی، انٹرنیٹ کا شور نہیں تھا اور خوشیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپی ہوتی تھیں۔ آج کی اس پیشکش میں ہم گزرے ہوئے انہی سنہرے وقتوں میں واپس جا رہے ہیں۔ ہم 1990 کی دہائی کے پاکستان کا سفر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس وقت ایک عام سے خاندان میں بقرہ عید کی تیاریاں اور خوشیاں کیسی ہوتی تھیں۔ یہ صرف ایک تہوار کا جائزہ نہیں ہے، بلکہ خاندان کے آپس میں جڑے ہونے، ان کے پیار اور ان سچی خوشیوں کی کہانی ہے جو ہمیشہ کے لیے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں۔ تو چلیے اس دلکش سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ امی ہمیں عید کی شاپنگ کرنے جانا ہے۔ ہاں مما پلیز چلیں۔ کیا آپ کو بھی اپنا بچپن یاد آیا؟ کہانی کا آغاز بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہر گھر میں ہوتا تھا۔ بچوں کا اپنی امی سے عید کی خریداری کے لیے ضد کرنا، ان کا وہ جوش۔ اصل میں یہ معصومیت سے بھری فرمائشیں ہی تو عید کی آمد کا سب سے پہلا اور سچا اعلان ہوتی ہیں۔ بس یہیں سے گھر میں ایک انوکھی رونق شروع ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عید کی شاپنگ کی، جو کہ خوشیوں کا پہلا اور سب سے خاص مرحلہ ہوتا ہے۔ اب مارکیٹ کا منظر سوچیں۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہوتی تھی کہ ماں باپ کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ خاندان کے ہر فرد کو کوئی نہ کوئی خاص چیز ضرور ملے۔ بچیوں کے لیے خوبصورت چوڑیاں دیکھی جا رہی ہیں، ابو کے لیے ایک نئی گھڑی لی جا رہی ہے۔ مطلب اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ گھر کا کوئی ایک فرد بھی اس خوشی سے محروم نہ رہے۔ یہ مل بانٹ کر چیزیں لینا اصل میں آپس کی محبت کا ایک بہت پیارا اظہار ہے۔ اور اس سب میں ماں کا کردار دیکھیں، مجھے بھی کچھ لینے دو، سب کے لیے کچھ نہ کچھ لینا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ایک ماں کی بےلوث محبت کو کتنے بہترین طریقے سے قید کرتا ہے۔ بازار کی بھیڑ ہے، تھکاوٹ ہے، لیکن ایک ماں اپنی ذات سے پہلے پورے خاندان کا سوچ رہی ہے۔ ہماری مشرقی روایات کی اصل خوبصورتی یہی تو ہے نا؟ عید کی سچی خوشی اپنوں کو خوش دیکھنے میں ہی ہے۔ اچھا، شاپنگ تو ہو گئی۔ اب چلتے ہیں اس مقام پر جس کا خاص طور پر بچوں کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے، یعنی بکرا منڈی کی سیر۔ بکرا منڈی کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ صرف جانور خریدنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے آپ میں ایک پورا میلہ ہوتا ہے جہاں خاندان کے خاندان مل کر جاتے ہیں۔ منڈی کا وہ خاص ماحول، وہ آوازیں، مٹی کی مہک اور قربانی کے لیے بہترین جانور ڈھونڈنے کی وہ لگن، یہ سب مل کر سچ میں ایک بہت یادگار تجربہ بناتے ہیں۔ اور جہاں بچے ہوں وہاں بحث نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی، ہمیں تو وائٹ بکرا ہی لینا ہے، اور دوسرا کہتا نہیں، بلیک بکرا زیادہ پیارا ہے۔ گھر کے بچے اس فیصلے میں پوری طرح انچارج بننا چاہتے ہیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی تکراریں اور معصوم سی ضد ہوتی ہے نا، یہی دراصل فیملی کے پر لطف ماحول کو اور بھی حسین بنا دیتی ہے۔ تو مقابلہ ہے سفید بکرے اور کالے بکرے کے درمیان۔ منڈی میں گھوم پھر کر سب سے خوبصورت جانور منتخب کرنے کی یہ بحث بچوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے میٹھی یادیں چھوڑ جاتی ہے۔ دونوں سائڈ کے اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں اور پورے گھر والے اس کانورسیشن کو بہت انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن آخرکار تمام بحث اور پسند ناپسند کے بعد ایک فیصلہ ہو ہی جاتا ہے، اور یہ کتنا اطمینان بخش لمحہ ہوتا ہے نا، جب پورا خاندان ایک مکمل جانور پر راضی ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت پیارا بکرا ہے، ماشاءاللہ کہہ کر جانور کی تعریف کرنا، اسے رسیاں ڈال کر گھر لانے کی خوشی، یہ اس قربانی کی نیت کو مزید پاکیزہ اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔ منڈی اور بکرے کی چہل پہل اپنی جگہ، لیکن آئیے اس تہوار کے ایک بہت اہم حصے کی طرف چلتے ہیں، قربانی کا اصل مقصد۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بچے بکرے سے بہت اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ایک معصوم سا سوال اٹھتا ہے، ہم آخر اسے ذبح کیوں کرتے ہیں جسے ہم اتنے پیار سے لائے تھے؟ یہ سوال دراصل والدین کے لیے ایک بہت زبردست موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس تہوار کی بنیادی روحانی تعلیمات سے واقف کروائیں۔ یہاں ماں اپنے بچے کو نہایت نرمی سے سمجھاتی ہے کہ بیٹا، یہ قربانی دراصل حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، اصل میں یہ اس عظیم فرمانبرداری اور اللہ سے عقیدت کی یاد تازہ کرنے کا طریقہ ہے جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکی ہے۔ بچوں کو اپنی بنیادی روایات سے جوڑنا ان کی تربیت کا حصہ ہے۔ پھر سمجھایا جاتا ہے گوشت کی تقسیم کا عمل۔ اکثر بچوں کو لگتا ہے کہ سارا گوشت فریج میں چلا جائے گا، لیکن قربانی کا مقصد صرف اپنے لیے کھانا جمع کرنا نہیں ہوتا۔ گوشت کا ایک اہم حصہ اپنے خاندان اور رشتہ داروں کے لیے ہوتا ہے، جبکہ ایک بہت ہی ضروری حصہ غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
ایک حصہ غریبوں کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، اب سمجھ آ گئی۔ یہ بچوں کے سیکھنے کا وہ جادو والا لمحہ ہے جب انہیں اس تہوار میں چھپی سخاوت کی سمجھ آتی ہے، جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ اس خوشی میں غریبوں کو بھی لازمی شامل کرنا ہے، تو ان کے سوچنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے۔ یہی تو قربانی کی اصل روح ہے، دوسروں کا احساس کرنا۔ خیر، عید سے بالکل پہلے آتی ہے وہ رات جس کا اپنا ہی ایک جادو ہوتا ہے، چاند رات اور مہندی۔ چاند رات کی ثقافت، اس میں ایک الگ ہی کشش ہے۔ سوچے وہ وقت جب سارا خاندان چھت پر جمع ہو کر آسمان پر نیا چاند تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ چاند کا نظر آنا اس بات کا پکا اعلان ہوتا ہے کہ صبح عید ہے۔ پھر وہ جوش، رات بھر جاگ کر تیاریاں کرنا اور خاص طور پر بچیوں کا مہندی لگانا، یہ اس رات کی جان ہے۔ آسمان پر ہلکا سا چاند نظر آتے ہی جو جذباتی منظر بنتا ہے نا، امی چاند نظر آ گیا کی آوازیں، اور پھر اسی دوران کسی بچے کا یہ پوچھنا کہ چاند دیکھنے کی دعا کیا ہوتی ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری روایات کس طرح مذہب اور خوشیوں کا ایک مکمل مکس ہیں۔ خوشی کے ان اہم لمحات میں بھی دعا اور عبادت کو بالکل نہیں بھولا جاتا۔ اور اس پرمسرت رات کا آخری حصہ، ہاتھوں پر مہندی لگانا، ہنا کی وہ مہکتی ہوئی خوشبو اور خوبصورت ڈیزائن، اصل میں عید کی آمد کا جشن ہوتے ہیں۔ یہ صرف کوئی سجاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اس پورے خالص جوش اور خوشی کی علامت ہے جو اس تہوار کے ساتھ پورے گھر کو مہکاتی ہے۔ جیسے ہی ہم آج کے اس پیشکش کے اختتام پر پہنچتے ہیں، ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ دنیا بھر میں اور خاص طور پر ہمارے معاشرے میں آخر وہ کون سی پیاری روایات اور مشترکہ لمحات ہیں جو دلوں کو نسل در نسل جوڑے رکھتے ہیں؟ یہ صرف 1990 کی دہائی کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر اس خاندان کی کہانی ہے جو ان چھوٹی چھوٹی یادوں کے سہارے اپنی آنے والی نسلوں کو محبت، احساس اور ساتھ مل کر چلنے کا درس دیتا ہے۔ آپ کے گھر میں عید کی ایسی کون سی خاص روایت ہے جو آج بھی زندہ ہے؟ سوچئے ضرور۔ امید ہے اس سفر نے آپ کی بہت سی بھولی ہوئی یادوں کو پھر سے تازہ کر دیا ہوگا۔ شکریہ۔